وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محبت و عقیدت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ادا کرتا ہوں۔ تمام احباب کو ماہ رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ماہ رمضان المبارک کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کو ہم نے غفلت کے اندر نہیں گزارنا، بلکہ ہم نے اس طریقہ کار کو اپنانا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ آج کے دور کے اندر جو فتنے اٹھ چکے ہیں اور جس طرح ہمارے معاشرے کے حالات ہیں، تو ہم سے ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ ایک عادتاً گزرتا ہے، عبادتاً نہیں گزرتا۔ یعنی بھوکا پیاسا رہنا اور سارا دن اسی طرح خوش گپیاں لگانا، گالم گلوچ کرنا اور موویز وغیرہ دیکھنا، یہ سارے معاملات معمول کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان کی حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آج کے دور کے اندر اذان بھی پڑھی جا رہی ہو تو ہم ٹیلی ویژن بند نہیں کرتے، اس کی آواز بند کر دیتے ہیں، لیکن توجہ ہماری اسی ٹی وی پر ہوتی ہے۔ تو پرفتن دور کے اندر جب تک ہم قرآن و سنت کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ نہیں کر لیتے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا یہاں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خصوصی ڈسکاؤنٹ والی دن ہے، ایام ہے، راتیں ہیں، وہ ہم نے کیسے گزارنی ہے۔ تو ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ماہ رمضان المبارک کے اندر تراویح کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر دوسرے دن آپ تشریف لائے، تب لوگ زیادہ جمع ہو گئے تھے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جو ہے وہ نماز تراویح پڑھائی، اور تیسرے دن آپ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف نہ لائے، اس واسطے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت پر یہ نماز تراویح جو ہے یہ فرض نہ ہو جائے۔ تو اگلے دن صبح کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود وضاحت فرمائی کہ میں نے اس واسطے رات جو ہے تمہیں نماز نہیں پڑھائی، نماز تراویح اس لیے نہیں پڑھائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جو ہے یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام آپ کو کتنا درد ہے اپنی امت کا کہ میری امت پر کوئی ایسا بوجھ نہ پڑ جائے جو ادا نہ کر سکے۔ لیکن امت مسلمہ اتنی گر چکی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غم خواری، یہ ہمدردی امت کے ساتھ نظر نہیں آتی ہے، اور ہم سرکار کی سنت کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ عمل مبارک نماز تراویح کا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ آج کے دور کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے، دیکھیں کتنی کثیر تعداد کے اندر نمازی موجود ہیں، لیکن نماز تراویح کے اندر 1.5-2 صف ہوتی ہے۔ کل پہلا دن تھا، اچھے نمازی تھے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جانے ہیں ایسے ہی نماز تراویح کے نمازی کم ہوتے جانے ہیں۔ لیکن ہم نے عہد کرنا ہے اللہ سے اور اللہ کے محبوب سے کہ یا اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما، جیسے ہم پہلے دن نماز تراویح ادا کریں، دوسرے دن نماز تراویح ادا کریں، اسی طرح ہمیشہ کے لیے ماہ رمضان کے اندر نماز تراویح کی عادت عطا فرما دے۔
تو یہ ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ تو یہ معمولی عبادت نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک سنیے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں احتساب کرتے ہوئے ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم نے ماہ رمضان المبارک عادتاً نہیں گزارنا۔ عادت یہ ہوتی ہے سارا دن بھوکا رہا، نمازیں بھی پڑھ لی، ٹھیک ہے، وقت لگا پڑھ لی، وغیرہ عشاء کی تو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مغرب کی افطاری کے فوراً بعد مسجد میں چلے آتے ہیں، اور صبح سحری کے وقت یا تو گھر میں پڑھ لیتے ہیں، بعد دفعہ وہ بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ عادتاً ہم بھوکا پیاسا رہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم نے عبادتاً رمضان کیسے گزارنا ہے۔ ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کرنی ہے، تہجد کے وقت ہم نے اٹھنا ہے، تہجد کے وقت، سحری کے وقت ہر روز بندہ اٹھتا ہے، تو ہم کیوں نہ وقت نکالیں، رات کو جلدی سو جائیں، رات کو ہم ٹیلی ویژن دیکھیں، موبائل دیکھیں، اس کی بجائے ہم نماز عشاء باجماعت ادا کریں، نماز تراویح ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں، وتر ادا کریں، پھر گھر جا کر سو جائیں۔ جتنا جلدی سو جائیں گے اتنا جلدی صبح جو ہے وہ آپ کی آنکھ بھی کھل جائے گی سحری کے وقت، اور آپ نماز تہجد بھی ادا کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ رات کو لیٹ سوئیں گے تو پھر صبح کے وقت آنکھ نہیں کھلتی ہے، پھر گھر والوں کو کہتے ہیں کہ سحری تیار کر لو، پھر ہم کھا لیتے ہیں، پھر وہ آوازیں لگا لگا کر اٹھاتے ہیں، تو پھر ہم جا کر اٹھتے ہیں۔ تو کم از کم اس مہینے کے اندر ہم تہجد تو ادا کریں نا۔ نبی پاک علیہ السلام پر تہجد جو تھی وہ فرض تھی، لیکن امت مسلمہ کے لیے نفل ہے۔ اور یہ مہینہ وہ ہے کہ جس مہینے کے اندر وقت کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے، کہ جس مہینے کے اندر ایک نفل ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے نفلوں کو ادا کرنا ہے تاکہ فرضوں کا ثواب حاصل کریں۔ اور ہم خود جانتے ہیں، اپنے اندر جان کے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، جب سے ہم بالغ ہوئے ہم نے کتنی فرض نمازیں ادا کی ہیں۔ اگر قیامت کے دن ہمارے فرائض کم ہو گئے تو کم از کم یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے جو ماہ رمضان میں نوافل ادا کیے ہیں وہ فرضوں کی صورت میں سامنے آ جائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے فرمایا کہ نفلوں کا اتنا اجر ہے کہ جب کسی بندے کے فرائض کم ہو جائیں گے تو یہ نفل جو ہے یہ فرضوں کی صورت میں اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو جس مہینے کے اندر نفلوں کا ثواب ہی فرضوں کے برابر ہے تو اس مہینے کو ہم کیوں ضائع کریں؟ ہمیں اس مہینے کو عبادتاً گزارنا ہے، نہ کہ ہم نے اس مہینے کو عادتاً گزارنا ہے۔ اسی طرح نبی کریم رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر تلاوت کلام پاک جو ہے وہ بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ ایک تو رات کا قیام نہ مس کیا جائے، صبح نماز تہجد نہ مس کی جائے، اٹھنا تو ہے تو کم از کم 2 نفل ہی پڑھ لیے جائیں، 2 4 6 8 تک جو ہے نا وہ تہجد کی رکھتے ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں باقی ویسے نوافل پڑھنے چاہیں تو جتنے زیادہ مرضی پڑھ لیں، 8 جو ہے وہ تہجد میں شامل ہو جائیں گی، باقی ویسے نوافل ہوں گے اور ایسے نوافل ہوں گے کہ وہ جو ہے وہ فرائض کے اندر شامل ہو جائیں۔ اور پھر یہاں ایک اور بات ذکر کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کی نمازیں قضا ہوئی ہوتی ہیں، تو اس ماہ مقدس کو ضائع کرنے کی بجائے ہم ان نمازوں کو قضا کریں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیں۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ جو سنتیں اور نوافل ہوتے ہیں اس کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو تو بندہ پریشان ہو جائے کہ ہر روز ہم نے فرض نماز ادا کرنی ہے تو ساتھ میں جو پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں اس کو بھی کرتا ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ نماز فجر کی 2 سنتیں پڑھی تو ابھی وقت ہے جماعت کے اندر، تو جو فرض آپ کے قضا ہو چکے ہیں وہ 2 پڑھ لیں، ہر روز 2 پڑھتے چلیں، کم از کم 30 دن کی نمازیں جو آپ کی پیچھے رہ چکی ہیں وہ تو ادا ہو جائیں گی نا۔ اور اس مہینے کے اندر ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، تو جو فرض پیچھے رہ چکے ہیں تو کم سے کم ہمارا اجر کے اندر اضافہ تو ہوگا نا۔ تو ہر نماز کے ساتھ فرض ادا کرتے چلیں، ہر نماز کے ظہر کے ساتھ 4 فرض ادا کر لیں، ظہر کے جو پیچھے رہ چکی ہیں، عصر کے ساتھ 4 فرض ادا کر لیں، اسی طرح مغرب کے ساتھ 3 فرض ادا کر لیں، اور عشاء کے ساتھ اضافہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فرضوں کے ساتھ 3 وتر بھی جو ہے ان کی قضا کریں گے۔ تو انشاءاللہ عزیز یہ مہینہ عبادت کے اندر گزرے گا، عادت کے اندر نہیں گزرے گا۔ بھوکا پیاسا رہنا ہی فقط نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ لگن بھی ہو جائے گی اور اس کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا نبی کریم علیہ السلام آپ کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک فرمایا کرتے تھے۔
تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سنیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ہر رات جبریل امین آیا کرتے تھے اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا تکرار فرمایا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا نماز تراویح کے لیے حفاظ کرام ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں، پہلے ایک سناتا ہے پھر دوسرا اس کو سناتا ہے، تو اسے تکرار کہتے ہیں یا اس کو دور بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا دور کیا جا رہا ہے. تو جبریل امین رات کے وقت سرکار کی بارگاہ میں آتے، قرآن کریم خود بھی سناتے اور سرکار سے قرآن بھی سنا کرتے تھے. تو یہ سرکار کا معمول تھا. اور جب آپ کا آخری رمضان آیا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے 2 بار دور فرمایا تھا، آپ نے 2 بار دور جو ہے وہ کیا تھا. تو پتہ یہ چلا سرکار ہر رات قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. چلے ہم ساری رات تلاوت تو نہیں کر سکتے، پتہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر مجبوریاں ہیں، صبح اٹھ کر کام پر بھی جانا ہے، لیکن کم از کم صبح تہجد کے وقت نماز تہجد پڑھیں، جب تک سحری نہیں ہو جاتی تیار تب تک قرآن کریم کی تلاوت کریں. پھر نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں تو سنت ادا کرنے کے بعد اگر جماعت کے اندر وقت موجود ہے تو تب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں. تو یقیناً یہ رمضان عادتاً نہیں بلکہ عبادتاً گزرے گا، اور ایسا گزرے گا کہ انشاءاللہ روحانیت حاصل ہوگی. دیکھیے ہم جسم کو پالتے ہیں، جسم کی غذا کیا ہوتی ہے؟ یہ کھانا پینا، ٹھیک ہے، ہر طرح کی ہم غذائیت حاصل کرتے ہیں، ہم پھل وغیرہ بھی کھاتے ہیں، ہم روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کس کے لیے کھاتے ہیں؟ اپنے جسم کے لیے. لیکن اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے جس کو روح کہا جاتا ہے، اور روح کی غذا عبادت ہے. روح کی کیا غذا ہے؟ عبادت ہے. اور یہ جو مہینہ ہے یہ پورا مہینہ اگر ہم خوب اس کی جو ہے وہ اچھی طرح سے دیکھ بھال کریں اور خوب عبادت کریں تو اس روح کو روحانیت مل جائے گی اور پھر اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. تو میرے عزیز میرے محترم اس ماہ مقدس کو ہم نے ایسے ہی نہیں گزارنا. یہ جو ہم تلاوت کریں گے یا ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے اس کا ہمیں سب سے بڑا فائدہ قیامت کے روز ہوگا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ ماہ رمضان اور یہ قرآن کریم قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے. یعنی قرآن کہے گا مولا یہ راتوں کو اٹھ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، نماز فجر سے پہلے بھی، نماز فجر کے بعد بھی، نماز ظہر سے پہلے، نماز ظہر کے بعد بھی یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا. مولا اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کو جنت میں داخل فرما دے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شفاعت قبول فرمائے گا. پھر اسی طرح ماہ رمضان کہے گا مولا یہ وہ بندہ ہے جو اس کی زندگی کے اندر میں آیا تو اس نے میرا ادب و احترام بھی کیا اور پھر اس نے میرے روزے بھی رکھے اور تیری رضا کے لیے بھوکا بھی رہا پیاسا بھی رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھ کو راضی کیا، میرے اندر خوب عبادتیں کی، میرے اندر ریاضتیں کی ہیں. یا اللہ آج اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کو جنت عطا فرما دے. تو رب تعالیٰ رمضان کی شفاعت کو بھی اس کے حق میں قبول فرما لے گا. تو میرے عزیز میرے محترم ہم نے اس ماہ رمضان المبارک کو عادتاً نہیں بلکہ عبادتاً گزارنا ہے. اور پھر اس مہینے کے اندر ہمیں خوب سخاوت بھی کرنی چاہیے. سخاوت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم آپ اتنے سخی تھے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آتا تھا کبھی آپ سے کوئی سوال کرتا تو آپ نے کبھی نہ نہیں فرمایا تھا. بلکہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم آپ بھلائی میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے. یعنی جتنی تیز ہوا ہوتی اس کی سپیڈ کا نہیں اندازہ لگایا جا سکتا کہ کتنی تیزی سے ہوا جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے. نبی کریم علیہ السلام سخاوت کے اعتبار میں بھلائی کرنے میں اتنے زیادہ تیز ہوا کرتے تھے کہ جیسے ہی آپ سے کوئی سوال کرتا ادھر سے سوال ہوتا نہیں تھا کہ آپ عطا فرماتے ہیں. اور پھر ایسا بھی ہوتا تھا ابھی زبان پر سوال نہیں آتا تھا کہ سرکار عطا فرماتے رہے. اور ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص قبیلے کا آپ کے پاس آیا اور آپ سے بکریاں مانگی
صحابہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کو ساری بکریاں دے دو. کہتے ہیں وہ اتنی بکریاں تھیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری جگہ جو ہے وہ بکریوں سے بھر گئی تھی. تو وہ قبیلے والا بندہ اپنے قبیلے کے پاس گیا, کہتا ہے جلدی کرو کلمہ پڑھ کر محمد عربی کی غلامی میں آ جاؤ, وہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ بندہ کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا ہے. میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا, در بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم آپ بے بہا عطا فرمانے والے تھے, اور ماہ رمضان میں اہل امت کو, سرکار کی امت کو یہ تعلیم ہے کہ جہاں آپ باقی اعمال کریں وہاں سخاوت بھی ضرور کریں. جس کے پاس کم از کم اللہ نے اتنی توفیق دی ہے کہ وہ روزانہ کسی نہ کسی کی سحری یا افطاری کروا سکتا ہے, اور ایسا بندہ جو واقعتاً مستحق ہے تو وہ ضرور اس کی سحری اور افطاری کا اہتمام کرے. یہ دیکھیے یہ بھی ایک سخاوت کا ذریعہ ہے, ٹھیک ہے. اور جس کے پاس نہیں ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا مانگے, یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما تاکہ تیری بارگاہ میں ہم جو ہے وہ پیش کر سکیں. تو میرے عزیز میرے محترم, آئیے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا معمول مبارک جو سحری و افطاری کے اندر ہوا کرتا تھا وہ بھی سماعت کر لیجیے, تاکہ ہم جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس ماہ رمضان کو گزارے, عبادت کے ساتھ گزارے نہ کہ عادت کے ساتھ گزاریں. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. ہم افطاری کے وقت کو بھی ضائع نہ کریں, بلکہ اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں. جب ہم دعا کریں گے رب تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا. اور پھر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور ببرکہ. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم فی السحور برکۃ, سرکار نے فرمایا سحری کرو کہ سحری میں برکت ہے. سحری کو نہ چھوڑا جائے, مس نہ کیا جائے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ سحری تاخیر کے ساتھ کیا کرتے تھے. مثلا ایک مثال دے کر سمجھانے لگا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے ہم 10 یا 15 منٹ میں کھانا کھا لیں گے, تو جب آدھا گھنٹہ رہ جائے یا 20 منٹ رہ گئے تو ہم کھانا تب کھائیں. یہ نہیں کہ 4:30 اٹھ گئے ہیں یا ہم 4 بجے اٹھ گئے تو 4 بجے ہم سحری کر لیں اور ابھی 5 بجے جا کر جو ہے وہ سحری ختم ہونی ہے. تو یہ معمول مطابق جو ہے وہ سرکار کے مطابق اپنایا جائے, اور پھر افطاری کے اندر تاخیر نہ کی جائے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر سے افطاری کرنے والے کو یہودیوں سے تشبیہ دی ہے, فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. یہ وہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, اور اس بالخصوص ماہ رمضان مبارک کے ساتھ ہے. تو ہمیں اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا, اور پھر آخری ایام کے اندر جب 20 رمضان آئے تو یہ سرکار کی سنت کو بھی ضرور اپنائیے گا کہ اعتکاف کیا جائے. 10 دن کا اعتکاف سنت موقدہ ہے, سنت موقدہ کفایہ, کہ اگر محلے میں سے کوئی ایک بھی بیٹھ گیا تو سب محلے والوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا. یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اسی طرح رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے ابھی پیش کیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.